واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجہ بسند صحیح. معزز حامین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور درود السلام صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں مسجد کی تعمیر کے، وہ بیان کیے گئے تھے. اور اسی خطبہ جمعہ میں جزوی طور پر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ مساجد بنانے کے پس پردہ مقاصد ہوتے ہیں. مقصد کے تحت مسجد بنائی جاتی ہے. کئی مقاصد کی طرف اشارہ کیا تھا. ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ نماز کی ادائیگی کی جائے مسجد میں. ویسے مسجد بنا لینا کوئی نہیں فائدہ. کسی جنگل میں آپ بنا کے آ جائیں مسجد ویران پڑی رہے، گندی پڑی رہے، تو بعض مفتیان حضرات کے یہاں ایسا کام جو ہے فضیلت کے بجائے الٹا عذاب کا باعث بن جاتا ہے. تو مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے مسجد. شاعر علامہ اقبال بھی جیسا کہ کہتے ہیں کہ شب بھر میں بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو ایک مقصد مسجد بنانے کا کہ مسجد کے اندر با جماعت نماز اس کی ادائیگی کی جائے. اور اللہ رب العزت نے جو بشارتیں دی ہیں مسجد کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی، وہ اس پہلو سے دی ہیں کہ وہ مسجد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس طرح کہ ایک نماز گزر جائے تو دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. ان چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں. اور مسجد کے اندر نماز با جماعت ادا کرنا یہ فرض ہے. جیسا کہ میں نے آج کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ رکھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. امام ابن جوزی علیہ الرحمہ تفسیر کے اندر زاد
مسیر کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس سے مراد صلوا مع المصلین، نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، گھر کے اندر نہ ادا کرو تم۔ اور اسی طرح ابن باز علیہ رحمہ، عرب کے معروف مفتی ابن باز علیہ رحمہ، وہ کہتے حاضر آیت نص فی وجوب صلاۃ الجماعت، کہتے کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک دلیل ہے، نص ہے اس چیز میں کہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ واجب ہے انسان کے اوپر۔ والمشارکۃ للمصلین فی صلاتہم، اور فرمایا نمازیوں کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہونا، مشارکت اختیار کرنا یہ بھی لازمی ہے، یہ بھی واجب ہے۔ ابن باز علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کے تفسیر کے اندر یہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح معزز امین دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی رکھی ہے، سورۃ القلم کی 82-43 نمبر آیات مبارکہ، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے برے انجام سے ڈرایا ہے جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، ان کو جو جماعت سے پیچھے رہنے والے ہیں، نماز باجماعت ادا نہیں کرتے، ان کو برے انجام سے ڈرایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے یوم یکشف عن ساق، فرمایا جب کل روز قیامت اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے پردے کو ہٹائیں گے، سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، فرمایا کہ پھر سجدے کے لیے انہیں بلایا جائے گا تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، سجدے کی استطاعت نہیں ہوگی، سجدے میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ باقی سارے مومن تو سجدے میں پڑھ جائیں گے، وہ لوگ کیوں نہیں سجدے میں پڑھیں گے؟ تو فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، فرمایا ان کی نگاہیں نیچے ذلت سے نیچے ہوں گی، اور فرمایا ذلت میں ڈھانپا ہوگا ان کو، نگاہیں نیچے کر لیں گے، ذلیل ہوگا۔ اس طرح دنیا کے اندر نہیں ہوتا، ایک آدمی مجرم جو ہوتا ہے وہ جب اس کا جرم ثابت ہو جائے تو نگاہیں نیچے کر جاتا ہے، شرمسا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ آدمی شرم کے بارے نگاہیں نیچے کرنے کا ذلت سے ڈھانپا ہوگا وہ۔ فرمایا کہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، فرمایا انہیں اس وقت اس حالت میں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ تندرست تھے، صحت مند تھے، تب انہوں نے سجدہ نہ کیا، تب اللہ رب العزت کے آگے پیش نہ ہوئے، نماز کے لیے نہ آئے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ کل روز قیامت جو ہے اللہ کے ہاں سجدہ بھی نہ کر سکیں گے۔ ابن القیم علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا دلیل مبنی علی مقدمتین، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے دو مقدموں پر اس کی بنیاد ہے، دو چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک چیز کہتے ہیں کہ حاضر اجابت واجبہ، کہ یہ جو نماز کے اندر شامل ہونا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، یہ واجب ہے، گھر کے اندر نماز نہیں ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، ایک چیز۔ اور دوسرا فرمایا لا تقصروا الا بحضور الصلاۃ فی الجماعۃ، اور فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کل روز قیامت سب مومن سجدے میں پڑھ جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں بے نمازی تھے، بغیر جماعت کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ کل روز قیامت میں سجدے میں پڑھنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اس پکار کا جواب دینے والے ہیں، اذان کا جواب دینے والے ہیں، مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ شرف حاصل ہوگا کہ کل روز قیامت وہ اللہ کے ہاں سجدے کے اندر گریں گے۔ اگر ادھر اللہ کے حضور مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا نہ کی تو فرمایا یہ چیز انہیں نہیں حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح ابن جوزی علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں تفسیر کے اندر ذات المسیر کی اصول تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آیت وعید لمن ترک صلاۃ الجماعت، جو جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے وعید ہے۔ جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، گھر کے اندر پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے وعید ہے سخت ترین کہ وہ کل روز قیامت اللہ کے ہاں سجدے میں نہیں گرے گا اور ذلت ہوگی اس کے اوپر۔ اور اسی طرح کعب رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما نزلت هذه الآیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے تو الذین، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یتحلفون بالجماعات، فرمایا جو جماعت سے پیچھے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جو گھر کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، مرد کی نماز گھر کے اندر قتل نہیں ہوتی،
یہ یاد رکھیے، عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز جو ہے وہ اپنے گھر کے صحن سے گھر کے کمرے کے اندر ادا کرنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن مرد کے بارے میں یہ فرضی نماز جو ہے یہ مسجد کے اندر پڑھنا لازم واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر وہ پڑھے گا تو باقی آگے آپ دلائل سے استعمال کر دیں گے کہ ایسے آدمی کی نماز گھر کے اندر قتل نہیں ہوتی۔ مسجد کی اذان سنتا ہے تو اسے آنا چاہیے مسجد کے اندر، اگر مسجد کے اندر نہیں آتا تو اس کی گھر کے اندر ادا شدہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ مصمم ارادہ فرمایا ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کے لیے، ان لوگوں کو گھروں سمیت جلانے کے لیے جو اذان کے باوجود مسجد کی طرف نہیں چلتے، گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو میں حکم دوں کہ وہ مؤذن اذان دے، پھر میں ایک آدمی کو کہوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، امامت کرائے۔ کہتے کہ خود میں آخذ جعانا من نار، میں آگ کے شعلے پکڑوں، وافرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں، آگ کے ساتھ جلا دوں جو اذان کے بعد بھی نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت مبارکہ، شدید ترین الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے اذان سننے کے بعد۔ اور یہ جو نماز کے اندر شامل نہ ہونا، جماعت کے اندر نہ شامل ہونا اذان سننے کے باوجود، یہ منافقین کا شیوا ہوتا ہے، مومنین کا قطعاً یہ ایسا ضرب عمل نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز سوائے منافق کے کسی پر بوجھل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اگر وہ جان لیں ان کے اندر اجر کتنا ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں، تو فرمایا فَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، پھر وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر وہ پھر مسجد کے اندر حاضر ہوں، شامل ہوں، انہیں اگر اجر کا پتہ چل جائے۔ تو یہ فرمایا کہ منافقین ہی نماز سے پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں جماعت سے۔ اور باقی آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کے دور میں مسجد کے اندر پیچھا رہنے سے والا یا تو منافق ہوا کرتا تھا، یا شدید قسم کا مریض، یا وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا، کسی بڑی جگہ سفر کے اندر ہوتا تھا۔ مریض ہوتا تھا جو صحابہ میں سے کوئی، تو وہ بھی 2 آدمیوں کے ساتھ چل کے آیا کرتے تھے۔ شدید بیماری کے اندر بھی آپ کو آگے چل کے بتلائیں گے کہ اصلاح کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ نماز کے لیے جماعت کے اندر شامل ہونا، اور بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھ لینا نماز نہیں ہوتی، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سچا قول ہے، سند کے ساتھ بھی صحیح ثابت ہے۔ امام البانی علیہ رحمہ اس کو صحیح کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء، جس نے اذان کو سنا، فلم یاتیہ، فرمایا پھر اذان کو سن کر جماعت کے لیے نہ آیا، لا صلاۃ لہ الا من عذر، فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں ہے، ہاں الا من عذر، سوائے اس آدمی کے جس کو کوئی عذر ہو۔ یعنی کہ اگر کسی کو شرعی عذر ہے، وہ شرعی عذر کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہا ہے، تو اس کی تو نماز ہو جائے گی گھر کے اندر۔ اگر شرعی عذر نہیں ہے تو وہ ویسے اگر گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، فرمایا ایسے شخص کی نماز گھر کے اندر پڑھی ہوئی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم اگر یہ کہہ دیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو کرنا ہی ہے، اب چھوڑنا نہیں ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام سیکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہمیں حاجت ہوئی گھر جانے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھروں کے اندر جاؤ، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ جا کر انہیں تعلیم دینی ہے اسلام کی، علموہم، انہیں تعلیم دینی ہے اسلام کی، وصلو اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے تب نماز انہیں پڑھانی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی ہے۔ فرمایا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور بڑا تم میں سے جماعت کرائے۔ اسی طرح مالک بن حویرث کی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت مبارکہ ہے
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی سفر کے لیے آئے، سفر کے اندر جانا تھا انہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ سفر کے اندر چلے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا انتما خرجتما، فرمایا جب تم دونوں سفر کے اندر نکل جاؤ فأذنا وأقیما، اذان دینا، اقامت کرنا، اور فرمایا کہ وَلْيَعُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمَا، اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ جماعت کرائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین کی ہے کہ جماعت کو نہیں چھوڑنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی وعید آئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ اگر صرف نماز ادا کرنا مقصود ہو تو ایک آدمی مسجد کے اندر کھڑا ہے، اذان ہو گئی، وہ چلا گیا، بس جا کر نماز ادا کرتا ہے، اس کی تو نماز ہو جانی چاہیے، اتنی سخت وعید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اذان ہونے کے بعد مسجد سے جا رہا ہے، تو فرمایا فقد عصا ابا القاسم، فرمایا کہ اس نے ابو القاسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، حج یا عمرہ کے لیے، تو آ کے ان سے ملتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی عنہ اسے یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے جاننا، ویسے نہ جاننا مسجد سے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان لا یخرج بعد النداء الا منافق الا رجل اخرجته حاجۃ وهو يريد رجعة الى المسجد، فرمایا کہ مسجد کی سے اذان ہونے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سعید بن مسیب کہتے فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دو آدمی جا سکتے ہیں، ایک اذان سننے کے بعد منافق ہوگا جو مسجد سے نکلے گا، اور دوسرا فرمایا ایسا آدمی جائے گا اخرجته حاجۃ وهو يريد رجعة الى المسجد، اور دوسرا وہ جو مسجد سے جا تو رہا ہے کسی کام کے لیے، لیکن اس کا یہ ارادہ ہے کہ دوبارہ میں جماعت کے اندر شامل ہوں گا، مسجد کے اندر آؤں گا، یہ ہے اس کا ارادہ۔ کسی ضروری کام پڑ گیا اذان کے بعد، جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ارادہ کہ آؤں گا نہیں واپس، اس ارادے کے ساتھ جاتا ہے واپس آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ سعید بن مسیب نے یہ حدیث مبارکہ اس آدمی کو سنائی جو ملنے کے لیے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے نہیں میرے ساتھی مقام کرنا پر کھڑے ہیں، میں ان کو پہنچنا چاہتا ہوں، نماز بعد میں آپ ادا کر لیں گے۔ سعید بن مسیب اس آدمی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہے اپنی محفل میں کہ ایک آدمی آیا تھا، نبی کی حدیث سنائی، نئی حدیث سنی، اس نے چلا گیا، وہ ویسے ہی بار بار وہ بات کرتے رہے۔ کہتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو امام دارمی نے لکھا ہے کہ یہ خبر پہنچی کہ وہ آدمی جو نبی کی حدیث کو چھوڑ کے گیا تھا، کہتے ہیں کہ اپنی سواری سے گرا ہے، کہتے ہیں کہ سواری سے گرا ہے، انقطع قافضہ، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ران کی ہڈی کی ٹوٹ گئی ہے نبی کی بات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی فرمان الہی ہے کہ نبی کی مخالفت سے، نبی کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، کہیں عذاب دنیا کے اندر بھی نہ آ جائے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے نبی کی مخالفت میں، اور آخرت کے اندر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور امام دارمی نے اس حدیث کے اوپر جو باب باندھا ہے، باب یہ باندھا ہے باب تعجیل عقوبۃ لمن بلغہ حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يعظمہ ولم یوقرہ، امام دارمی نے یہ باب باندھا ہے۔ اس باب کا ترجمہ یہ ہے کہ اس آدمی کو جلدی سزا ملنا جس کو نبی کی حدیث پہنچے، فلم يعظمہ ولم یوقرہ، نبی کی حدیث کی عزت نہ کرے، نبی کی حدیث کی توقیر نہ کرے، عظمت نہ جاننے، اہمیت نہ جاننے، فرمایا ایسے آدمی کو جلدی عذاب ملنا، جلدی سزا ملنا، یہ اس کو سزا ملی تھی کہ ران کی ہڈی ٹوٹ گئی نبی کی مخالفت کی وجہ سے کیا۔ وضت امین۔ اسی طرح ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول نبینا صحابی ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر لے کر آتے ہیں، ایک عذر نہیں ہے، 7 عذر لے کر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مختلف روایات سے 7 عذر معلوم ہوتے ہیں، 7 عذر لے کر آتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی راجل ضریر البصر شاذ الدار، کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ ضریر البصر،
بنائی چلی گئی ہے، نبینا ہوں، ایک عذر۔ شاذ الدار، دوسرا عذر کہ گھر بڑا دور ہے مسجد سے، اور تیسرا عذر قائد لا یلائمونی، کوئی ایسا راہبر بھی نہیں، کوئی رہنما بھی نہیں جو مجھے پکڑ کے لے کے مسجد کے اندر آئے، وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا عذر یہ، قائد بھی نہیں ہے۔ فہل لی رخصۃ، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے، کوئی گنجائش ملتی ہے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتسمع النداء، کیا اذان سنتا ہے؟ تو ابن ام مکتوم نے کہا ہاں میں اذان سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد لک رخصۃ، پھر میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کی صحیح روایت مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر سننے کے باوجود اسے کہا کوئی تیرے لیے میں رخصت نہیں، گنجائش نہیں پاتا۔ آگے مسند احمد کی روایت ہے، انہی کا ہی واقعہ ہے، اس کے اندر اور عذر بیان ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے اندر مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ ابن ام مکتوم آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان بینی و بین المسجد، کہنے لگے میرے اور مسجد کے درمیان نخلا و شجرا، کھجور کے بھی درخت ہیں، آم کے درخت ہیں، یعنی کہ جو رستہ ہے گنجان ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، جھاڑیاں ہیں، یہ ایک عذر ہے۔ 4 عذر ہو گئے، اور فرمایا اور اس کے بعد ولا اقدر علی قائد کل ساعۃ، فرمایا کہ میرا کوئی قائد بھی نہیں ہے، رہبر بھی نہیں ہے جو مجھے لے کر آئے مسجد کے اندر۔ فرمایا کہ یسعونی ان اصلی فی بیتی، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے، وسعت ہے گھر کے اندر نماز پڑھوں میں؟ یہ کہنے لگے ابن ام مکتوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اتسمع الاقامہ، اقامت یہ مراد اذان ہے، کیا تو اذان سنتا ہے؟ تو کہا ہاں سنتا ہوں۔ تو فرمایا فاتیھا، کہ تو آ مسجد کے اندر، گھر کے اندر نماز نہ پڑھوں۔ 4 عذر ہو گئے۔ اور اس کے بعد امام صبری علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، کہنے لگے کہ یہ آیت مبارکہ جس شخص کے بارے میں اتری ہے ابن ام مکتوم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا بأبی و امی انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھتے جس طرح میں ہوں، میرے پاس عذر ہیں، قد دبرت سنی، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، پوری عمر کا ہوں، بوڑھا ہوں، اور فرمایا رقع عظمی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ 5 اور 6 عذر، 6واں عذر بھی آ گیا، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، بوڑھا بھی ہوں، 6 عذر ہو گئے، کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اذان سنتا ہے؟ کہنے لگے ہاں سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آ مسجد کے اندر آ۔ 6 عذر ہو گئے۔ 7واں عذر سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ام مکتوم آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان مدینہ، ان المدینہ تھا، بے شک یہ جو مدینہ ہے، کثیرۃ الحوام والسباع، اس مدینے کے اندر زہریلے کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں، سانپ بچھو بہت زیادہ ہیں، والسباع درندے بھی بہت زیادہ ہیں۔ 7 عذر ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے، نبینا بھی ہوں، درندے بھی ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے، گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اذان کو سنتا ہے؟ اتسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا کو سنتا ہے؟ تو ابن ام مکتوم کہنے لگے ہاں میں سنتا ہوں۔ تو فرمایا حی علی، پھر آ جلدی آ، حی علی جلدی آ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا۔ 7 عذر ہیں ابن ام مکتوم کو، ایک عذر کہ نبینا ہیں، دوسرا گھر بھی بڑا دور ہے، اور تیسرا کوئی راہبر قائد بھی نہیں لے کر آنے والا، چوتھا درخت اور کھجور کے درخت، رستہ بھی بڑا گنجان ہے، پھر بھی کیا اس کے بعد 5واں عذر فرمایا کیڑے مکوڑے، زہریلے کیڑے مکوڑے درندے بھی ہیں مدینے کے اندر، اور اس کے بعد 6واں عذر عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہوں، بوڑھا ہوں۔ 7واں عذر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، کیا گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اذان سنتا ہے تب تو آ مسجد کے اندر۔ اور یہ اس نبی کے فرمان ہے جو نبی کوئی سختی کرنے والا نہیں تھا، جو نبی آسانی کرنے والا تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کرنے لگتے تو ایسرہما، آسانی والا فیصلہ کرتے، اگر ایک مشکل چیز ہوتی ایک آسانی والی ہوتی، آسانی والا فیصلہ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سختی نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، اللہ نے مجھے سختی کرنے والا، تکلیف دینے والا لوگوں کو بنا کر نہیں بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟
वलकिन बाअसनी मुअल्लिमन मुयस्सिरा, लेकिन अल्लाह ने मुझे आसानी दिलाने वाला मुअल्लिम बनाकर भेजा है, आसानी बनाने वाला। ये वो आदमी कह रहा है, ये वो नबी कह रहा है जो आसानी बनाने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कहा करते यस्सिरू वला तुस्सिरू बशिरू वला तुनफ्फिरू, आसानियां करो तंगियां ना फैलाओ, बिशारतें दो नफरतें ना फैलाओ। ये वो नबी इब्ने उम्मे मक्तूम को कहता है कि 7 उज़रों के बगैर बावजूद तू मस्जिद के अंदर आ। ये वो नबी कह रहा है, आसानी खिलाने वाला नबी। 7 उज़र देखने के बावजूद फिर भी कहते हैं इब्ने उम्मे मक्तूम को कि घर के अंदर नहीं नमाज पढ़नी, मस्जिद के अंदर आ। मुअज़्ज़ज़ आमीन। ये जो आज रुझान बढ़ गया है घर के अंदर नमाज पढ़ना, ये इस्लाम के अंदर कदर नहीं था। उसको बेनमाजी का कदर किया जाता था जो घर के अंदर नमाज पढ़ता था। मोमिन मर्द की फर्जी नमाज घर के अंदर नहीं होती, मस्जिद के अंदर आएगा तो पता चलेगा मोमिन है, उसका जनाजा पढ़ा जाएगा मोमिन, उसके साथ मोमिनीन का रवैया अख्तियार किया जाएगा। अगर वो घर के अंदर पढ़ जाता है नमाज तो उसकी नमाज जो है नहीं होती, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपने पीछे सुना है। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह तआला अन्हु से कहा गया, खतरा है शदीद किस्म का, आपको तारिक नामी शख्स कत्ल कर देगा, आप छुप जाएं, तगय्यब छुप जाएं। कहने लगे जी कि क्या मैं कुदरत अल्लाह की कुदरत से छुप सकता हूँ, कत्ल हो मैं तो हो जाऊंगा। तो लोग कहने लगे कि घर के अंदर छुप जाएं, बाहर न निकला करें। तो वो आगे से क्या कहने लगे, अस्माउ हय्य अला सलाह, कहते हैं मैं हय्य अला सलाह की अज़ान के आवाज़ को सुनता हूँ, फला उजीबू, मैं जवाब ना दूं इसका, यानी कि मस्जिद के अंदर ना जाऊं मैं। फिर वो चले गए। उन्होंने कहा घर के अंदर रुकना नहीं, खतरा है तो खतरा है, जान जाती है तो जाए, लेकिन नमाज से नहीं पीछे रहना। इसी तरह अबू हय्यान के वालिद अबू ज़ैद का वाक़या आता है, मरीज थे, थोड़े बहुत बुखार वगैरह की मदद नहीं थी, जैसे हमें हो जाए तो हम घर के अंदर बैठ जाते, नहीं, इतने बीमार थे खुद चल नहीं सकते थे। 2 आदमी उन्हें सहारा देकर लाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि या अबा ज़ैद इन्नका इंशाअल्लाह बिउज़रिन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको तो उज़र है, आप बीमार हैं, इन्नका अलीजुन, आप बीमार हैं, अल्लाह ने आपके ऊपर उज़र रखा है, घर के अंदर नमाज पढ़ लें। कहने लगे कि अस्माउल मुअज्जिना यक़ूलु हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह, मैं मुअज्जिन को सुनूं कहता है हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह, तो क्या मैं फिर भी ना जाऊं अज़ान सुन के? अल्लाह के नबी तो कहते हैं कि जब तुम अज़ान सुनो तो फलयातीहा, तुम अज़ान सुन के आओ मस्जिद के अंदर, ये नबी का फरमान है। तुम कहते हो कि मैं जाऊं ना, शदीद बीमारी के अंदर वो मस्जिद के अंदर गए 2 आदमियों का सहारा लेकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनके पोते आमर नामी शख्स, आमर नाम है उनका, आमर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम, ये आमर शदीद बीमार हो गए तो अज़ान की आवाज़ सुनी तो कहने लगे कि मुझे मस्जिद के अंदर लेकर चलो। तो वो लोग कहने लगे कि आप तो बीमार हैं, मस्जिद के अंदर लेकर जाने की क्या जरूरत है, घर के अंदर नमाज आप पढ़ लें। तो कहने लगे कि मैं अज़ान सुन रहा हूँ तो फिर भी मैं घर के अंदर नमाज पढ़ लूँ, शदीद बीमार है। कहते हैं उन्हें लेकर लोग पकड़ कर लाते हैं मस्जिद के अंदर, फदाखला मअल इमामी फरका रकअतन सुम्मा मार, कहते हैं कि आए मस्जिद के अंदर, इमाम के साथ मगरिब की नमाज थी, मगरिब की नमाज की 1 रकअत पढ़ी, फिर मर गए, मस्जिद के अंदर रिपोर्ट हो गई। इतने शदीद बीमार थे, छोटी मोटी बीमारी नहीं थी उनको, शदीद बीमारी थी। शदीद बीमारी के अंदर भी आए, मस्जिद के अंदर वफात हुई, लेकिन जमात से न पीछे रहे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मरवान, वो अपने बेटे अब्दुल अजीज बिन मरवान अपने बेटे उमर रहमहुल्लाह तआला अन्हु की तरबियत के लिए उन्हें मदीना के अंदर सालिह बिन कैसान के पास भेजते हैं। सालिह बिन कैसान उनके बेटे उमर बिन अब्दुल अजीज जो है उनकी तरबियत करते हैं। एक दिन उमर नमाज से लेट हो गए। सालिह बिन कैसान ने पूछा कि नमाज से लेट क्यों हुए हो तुम, नमाज से लेट होने की वजह क्या है? कहने लगे कि मेरे बालू की जो कंघी करने वाली औरत है वो भी कंघी कर रही थी, बाहर जमा रही थी, तो इस वजह से मैं लेट हो गया, नमाज जमात के साथ नहीं हाजिर हुआ। तो सालिह बिन कैसान ने उनके वालिद अब्दुल अजीज को लिखा खत कि तेरे बेटे ने नमाज छोड़ दी है इस वजह से,